الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بزرگان محترم، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ رمضان کو مدرسہ بھی کہا جاتا ہے، مدرسۃ الصوم، روزے کا مدرسہ۔ رمضان کو روزے کا مدرسہ کہا جاتا ہے۔ جیسے مدرسے میں بچوں کی تربیت کی جاتی ہے، مدرسے میں رکھ کر بچوں کو بنایا جاتا ہے، بچوں کو اچھی عادات اور اچھے اخلاق سکھائے جاتے ہیں، ایسے ہی یہ روزوں کا مدرسہ، رمضان کا مدرسہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے، تاکہ ہماری عادتیں بھی کچھ اچھی ہو جائے، ہمارے اندر بھی کچھ سدھار، تبدیلی پیدا ہو جائے۔ خاص طور پر علماء لکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کی طرف سے جو روزہ رکھ کر اور روزے میں بھوکا پیاسا رکھ کر جو چیزیں سکھائی جا رہی ہیں، وہ کچھ چیزیں ہیں، ان کو ذہن میں رکھ کر ہمیں اپنی تربیت کرنی چاہیے، ہم نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پچھلے ہفتے بھی بتایا گیا تھا کہ رمضان کا مطلب ہی تغییر، تبدیلی۔ رمضان میں انسان کی سب چیزیں تبدیلی ہو جاتی ہیں، کھانے کا وقت تبدیل ہوتا ہے، سونے کا وقت تبدیل ہوتا ہے، کاروبار کا وقت تبدیل ہوتا ہے، بہت سارے اعمال جو سال بھر انسان نہیں کرتا رمضان میں کر لیتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت رمضان کی برکت سے پوری دنیا کا نظام ہی چینج کر دیتے ہیں، پوری دنیا کا نظام۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ دیکھیے رمضان کی وجہ سے اثر کہاں تک جا رہا ہے، کتنی تبدیلی آ رہی ہے، تبدیلی پوری دنیا میں تبدیلی آ رہی ہے، پوری کائنات گویا بدل رہی ہے۔ جنت پر اس کا اثر پڑ رہا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جا رہے ہیں۔ رمضان کہاں تک تبدیلی ہو رہی ہے، لیکن ہم تو بس عام طور پر رمضان کو نہ سمجھنے کی وجہ سے گزر کر چلے جاتے ہیں۔ ہر سال رمضان آتا ہے، ہر سال بھوکے پیاسے رہتے ہیں، لیکن تبدیلی نہیں آتی۔ تو ہر مسلمان کو اپنے اندر تبدیلی کی فکر کرنی چاہیے کہ جو گناہ میرے اندر رمضان سے پہلے تھے، اب رمضان کے گزرنے کے بعد وہ گناہ نہیں ہونے چاہیے، وہ حرام کام نہیں ہونی چاہیے، ورنہ پھر سوائے بھوکے پیاسے رہنے کے کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو سوائے بھوکا رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، بھوکا رہتے ہیں، بھوکا رہنے کے علاوہ ان کو کچھ نہیں ملتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رمضان کو دیکھ کر تبدیلی نہیں لا رہے، اپنے اندر تبدیلی نہیں لا رہے، حرام کام نہیں چھوڑ رہے، گناہ نہیں چھوڑ رہے، صرف کھانا پینا چھوڑ دیا اور رمضان گزار کر آگے بڑھ گئے۔ نہیں، رمضان تبدیلی ہے، روزے کا مطلب تبدیلی ہے کہ انسان اپنے اندر تبدیلی لائے، اپنے اندر بدلاؤ لائے۔ اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک روزے، انسانی عقل یہ سوچتی ہے، انسانی آنکھ یہ دیکھتی ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے بدن کمزور ہو رہا ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے، بھوکا اور پیاسا رہنے کی وجہ سے کمزوری آ رہی ہے، بدن انسان کا کمزور پڑ رہا ہے،
حالانکہ ایسا نہیں ہے. روزہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہی اس لیے ہے تاکہ انسان کا بدن مضبوط ہو. سب سے پہلا رمضان کے مدرسے کا فائدہ، روزے کے مدرسے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا بدن مضبوط ہوتا ہے. صحت البدن، انسان کے بدن کو صحت ملتی ہے روزے کی وجہ سے. بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے کتنی بیماریاں اور کتنے فاسد مادے اور کتنی خرابیاں اور کتنے جراثیم جو انسان کے اندر 11 مہینے کھا کھا کر پیدا ہو گئے تھے، روزہ رکھنے اور 30 دن بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے وہ سارے فاسد مادے ختم ہو جاتے ہیں. وہ جراثیم اللہ رب العزت روزے کی برکت سے ختم کر دیتا ہے. اسی لیے درختوں میں ایک درخت ایسا بھی ہے جس کو روزہ رکھوایا جاتا ہے. درختوں میں ایک درخت ایسا بھی ہے جس کو روزہ رکھوایا جاتا ہے باقاعدہ. اس کو لگاتار پانی نہیں دیا جاتا، اس کو پیاسا رکھوایا جاتا ہے. کئی دن اس کو پانی نہیں دیا جاتا، پھر جب اچانک پانی دیا جاتا ہے تو وہ بہت تیزی سے بڑھتا ہے. اس کی نشو و نما بہت تیز رفتاری سے وہ طاقت پکڑتا ہے، بہت تیز رفتاری کے ساتھ وہ مضبوط ہو جاتا ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے. اسی لیے عرب کے صحرا میں جو درخت ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں. عرب کا جو ریتیلا صحرا ہے، ریتیلی جگہ ہے، وہاں کے درخت سب سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پانی کم ملتا ہے. وہاں ہریالی نہیں ہے، وہاں پانی نہیں ہے. پانی کم ملنے کی وجہ سے ان کے اندر مضبوطی آتی ہے. پانی کم ملنے کی وجہ سے یعنی روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کے اندر مضبوطی آتی ہے. تو روزے سے ہمارے ذہن میں جو بیٹھا ہوا ہے کہ روزے کی وجہ سے بدن کمزور ہوتا ہے، یہ ذہن سے نکال دینا چاہیے. روزے کی وجہ سے بدن کمزور نہیں ہوتا، روزے کی وجہ سے بدن کو اور صحت ملتی ہے، بدن طاقتور ہوتا ہے. بدن کو مضبوط بنانے کے لیے ہی سال میں 1 مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے ہیں. اسی لیے دیکھیں کتنی بڑی بڑی فتوحات اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو رمضان میں عطا فرمائی. بڑی بڑی جنگیں، غزوہ بدر میں کامیابی ملی رمضان میں. اسلام کی سب سے پہلی لڑائی، سب سے بڑی لڑائی، کافروں سے جو سب سے پہلی لڑائی ہوئی، سب سے بڑی لڑائی، اس میں فتح اللہ رب العزت نے عطا فرمائی رمضان المبارک میں. تو اگر کمزوری آتی تو یہ تو کامیابی نہیں ملنی چاہیے تھی. اتنی بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ نے رمضان میں عطا فرمائی. اسی طرح مکہ فتح ہو گیا، جس مکہ مکرمہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مہاجرین صحابہ کرام کو نکالا گیا تھا، جہاں ان کی جان کو خطرہ تھا تو مجبوراً چھوڑنا پڑا تھا. وہی مکہ اللہ رب العزت نے فتح اور کامیابی کی شکل میں دیا ہے رمضان کے مہینے میں. کون سے مہینے میں؟ رمضان کے مہینے میں. سوچیں کہ رمضان کی وجہ سے صحابہ کرام کے جسم کمزور نہیں ہوئے بلکہ اور زیادہ طاقت آ گئی. اتنی طاقت آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی فتوحات، اور بھی اسلام میں کتنی جنگیں ہیں جو رمضان المبارک میں مسلمانوں نے جیتی ہیں. تو اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بدن کی صحت، کہ جتنا انسان کھانے پینے میں احتیاط کرے گا، زیادہ سے زیادہ بھوکا پیاسا رہے گا، روزوں کا عادی رہے گا، اس کی صحت اتنی اچھی رہے گی، اس کی صحت اتنی اچھی رہے گی. جو جتنا زیادہ کھانے پینے کا عادی ہوگا وہ صحت کے اعتبار سے کمزور ہوگا. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں زیادہ کھانے پینے والے لوگوں کو کتنی ساری بیماریاں ہیں، کیسی نئی قسم کی بیماریاں ہیں. تو اس لیے جو کم کھانے پینے کے عادی ہوتے ہیں، زیادہ تر بھوکا رہنے کے، پیاسا رہنے کے اور اللہ کے لیے بھوکا اور پیاسا رہنے کے یعنی روزوں کے عادی ہوتے ہیں. ہر مہینے 3 دن روزہ رکھ رہے ہیں، پھر جمعرات کو روزہ رکھ رہے ہیں، رمضان میں روزہ رکھ رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتے ہیں، ان کی صحت اتنی اچھی ہوتی ہے. اسی لیے تو صحابہ کرام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ بھوکا رہتے تھے کہ بھوک کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں. عام دنوں میں، رمضان میں نہیں، عام دنوں میں اتنے بھوکے اور پیاسے ہیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھنی پڑ رہی. حالانکہ کتنی طاقت ہے، تقریباً 4000 مردوں کے برابر ایک نبی کے اندر طاقت ہوتی ہے. علماء نے لکھا ہے کتنے 4000 مردوں کے برابر طاقت ہوتی ہے، پھر بھی اتنی کمزوری آ گئی بھوک کی وجہ سے کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، کیا بات ہے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجوع یا ابا ہریرہ، بھوک کی وجہ سے میں اس حالت کو پہنچ گیا کہ مجھے بیٹھ کر نماز پڑھنی پڑ رہی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں رونے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ مت رو، فإن شدة الحساب لا تصيب الجائع اذا احتسب في دار الدنيا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا میں ثواب کی نیت سے بھوکا رہے گا قیامت کے دن اس کا آسان حساب لیا جائے گا۔ دیکھیں، جو ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے کہ میرا نفس زیادہ موٹا نہ ہو جائے، مجھے نفس بہکا نہ سکے، اس لیے میں بھوکا رہ رہا ہوں تاکہ نفس کمزور پڑ جائے، نفسانی طاقتیں کمزور پڑ جائے، شہوتیں کمزور ہو جائیں، تو جو ثواب کی نیت سے بھوکا رہے گا قیامت میں اس کا حساب آسان لیا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بھوکا رہتے تھے۔ عام دنوں میں بھی گھر میں گئے، داخل ہوئے، پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو ازواج مطہرات آپ کی جو پاک بیویاں تھیں وہ کہتی کہ آج تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے پھر تو آج میرا روزہ ہے۔ دیکھیے، روزہ ہی روزہ، اتنے روزے رکھتے تھے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، زیادہ تر بھوکے رہتے تھے۔ اس لیے ایک حدیث میں فرمایا تمعددوا واخشوا شنو، طبرانی میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمعددوا کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ پیٹ ہلکا رکھو، پیٹ کو زیادہ بوجھل مت بناؤ، زیادہ مت کھاؤ، اور ایک مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دادا ہیں اوپر، جو سلسلہ نسب ہے، سلسلہ نسب میں اوپر ایک دادا ہے جن کا نام ہے معد ابن عدنان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دادا کا نام ہے معد ابن عدنان۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم میرے اس دادا کی مشابہت اختیار کرو، کیونکہ وہ بہت زیادہ بھوکے پیاسے رہتے تھے اور بہت دنیا کی زندگی بہت معمولی خرچوں کے ساتھ گزارتے تھے، بہت کٹھن، بہت مشکل زندگی گزارتے تھے دنیا کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو، پوری امت کو ترغیب دے رہے ہیں کہ میرے اس دادا کی مشابہت اختیار کرو، زیادہ تر بھوکے پیاسے رہو، ثواب کی نیت سے اللہ کے لیے زیادہ تر بھوکے پیاسے، دنیا کی زندگی کم خرچوں کے ساتھ اور دنیا کی زندگی معمولی انداز میں گزار دو۔ تو اس لیے جتنا انسان بھوکا پیاسا رہے گا اللہ کے لیے، جتنا زیادہ بھوک پیاس برداشت کرے گا اللہ کے لیے، اتنا بدن مضبوط ہوگا، بدن مضبوط ہوگا، بدن کے اندر طاقت آئے گی اور انسان مصیبتوں میں جمے گا، حالات اور پریشانیوں میں انسان کے لیے جمنا آسان ہوگا۔ رمضان المبارک میں روزہ رکھ کر، بھوکا پیاسا رکھ کر یہ سکھایا جا رہا ہے سب سے پہلی چیز کہ بدن کی صحت ملتی ہے، اور بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے انسان حالات پر جم جاتا ہے، مصیبتیں آنے کی وجہ سے اس کو جھیلنا اور اس کو سہنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز ہے کہ روزہ، بھوکا پیاسا رہنا، یہ رمضان کا مدرسہ ہمیں دوسری چیز یہ سکھاتا ہے کہ یہ شہوتوں کو توڑتا ہے، روزہ شہوت کو توڑتا ہے، اور شہوت بڑی خطرناک چیز ہے، شہوت انسان کو راہ حق سے ہٹا دیتی ہے، شہوتیں انسان کو جہنم میں پہنچا دیتی ہے۔ تو بھوکا رہنے کی وجہ سے انسان کی شہوت کمزور پڑ جاتی ہے، چاہے وہ پیٹ کی شہوت ہو، شرمگاہ کی شہوت ہو، زبان کی شہوت، شہوت یعنی مزے، خواہشیں، مزے، یہ روزے کی وجہ سے، بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے انسان کی شہوتیں کمزور پڑ جاتی ہیں، انسان کی خواہشیں کمزور ہو جاتی ہیں، اور یہ بھی ایک مقصد ہے۔ اسی لیے تو پہلے حدیث سنائی گئی کہ رمضان جب شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو رمضان میں ہی کیوں جہنم کے دروازے بند ہو رہے ہیں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ شعبان میں، رجب میں، محرم میں، یہ بھی مہینے تو بہت قابل احترام مہینے ہیں، محرم کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ ہے، یہ مہینے بہت زیادہ قابل احترام ہیں، حرمت والے مہینے ہیں۔ ان مہینوں میں جہنم کے دروازے بند نہیں ہوتے، صرف رمضان میں ہی کیوں بند ہوتے ہیں؟ تو علماء نے اس کا جواب دیا کہ رمضان المبارک میں جہنم کے دروازے کیوں بند ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ انسان سب سے زیادہ جہنم میں جاتا ہے شہوت کی وجہ سے۔ کیا کی وجہ سے؟ شہوت کی وجہ سے، زبان کے مزے، زبان کی شہوت، پیٹ کی شہوت، حرام کھا رہا ہے، حرام سے اپنا پیٹ بھر رہا ہے، حرام کپڑے پہن رہا ہے، اسی طرح حرام شہوت شرمگاہ سے زنا کر رہا ہے،
تو شہوت اور مزے جو ہوتے ہیں اس کی وجہ سے انسان اکثر جہنم میں جائیں گے. حرام مزے جو پورے کرتے ہیں، حرام مزوں کے پیچھے پڑے ہوئے، حرام شہوتوں میں لگے ہوئے ہیں، تو شہوتوں کی وجہ سے انسان جہنم میں جاتا ہے. تو جب رمضان المبارک میں اس نے مسلمان نے شہوتوں کو کنٹرول کر لیا، حرام کیا، دن بھر ہم حلال بھی نہیں کھائیں گے، دن بھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس لیے ہم حلال سے بھی پیٹ نہیں بھریں گے، اور دن بھر بیوی حلال ہے پھر بھی ہم دن بھر روزے کی وجہ سے بیوی سے دور رہیں گے، رکے رہیں گے. تو شہوتوں پر کنٹرول کرتا ہے، اس لیے جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. شہوتوں پر کنٹرول کر رہا ہے مسلمان، روزہ رکھ کر اپنی خواہشات پر کنٹرول کر رہا ہے، شہوت اس کی ٹوٹتی ہے، اس کی وجہ سے جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ شہوت کو توڑنے، روزے میں بھوکا پیاسا رکھ کر شہوت کو توڑا جاتا ہے تاکہ انسان گمراہ نہ ہو جائے، حق سے ہٹ نہ جائے، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا نہ ہو جائے، شیطان اسے جہنم میں نہ ڈال دے. اسی لیے جو نوجوان شادی نہیں کر سکتے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مشورہ دیا؟ من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. جو تم میں سے شادی کی طاقت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے. نوجوانوں سے کہا کہ جو تم میں سے شادی کر سکتا ہو اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے. ومن لم یستطع، اور جو شادی کی طاقت نہیں رکھتا، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، جسمانی طاقت نہیں ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، تو شادی کی طاقت نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم، وہ روزے کو لازم پکڑے، یعنی زیادہ سے زیادہ، ایک دو روزے سے نہیں، زیادہ سے زیادہ روزے رکھے، روزے کو لازم پکڑے، اس لیے کہ یہ اس کے لیے بچاؤ کا راستہ ہے. تو روزے میں شہوت ٹوٹتی ہے. رمضان اور روزے کا مدرسہ ہمیں دوسری چیز یہ سکھاتا ہے کہ اس سے شہوت ٹوٹتی ہے، اور شہوت، جتنا انسان شہوت پر کنٹرول کرے گا وہ اتنا اللہ کے قریب ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور خواہشات پر اس نے کنٹرول کیا تو ڈائریکٹ جنت اس کا ٹھکانہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا. دیکھیے خواہشات پر کنٹرول، شہوت پر کنٹرول کتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے جو ڈر گیا اور خواہشات پر جس نے کنٹرول کر لیا تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے. تو دوسری چیز یہ ہے کہ شہوت کو توڑتا ہے، روزہ شہوت کو توڑتا ہے، اور شہوت بڑی خطرناک چیز ہے. تیسری چیز ہے، روزے میں بھوکا پیاسا رکھ کر مسلمانوں کو نعمتوں کی قدر سکھائی جاتی ہے. رمضان کا مدرسہ ہمیں نعمتوں کی قدر سکھاتا ہے کہ ہم نعمتوں کی قدر کرنا سیکھیں. دن بھر ہمارے پاس ساری نعمتیں موجود ہیں، کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں، پھر بھی کھانے پینے سے روک دیا گیا تاکہ نعمتوں کی قدر کا احساس ہو کہ ایک ایک پانی کی نعمت کا ایک گھونٹ کتنا قیمتی ہے، ایک لقمہ کتنا قیمتی ہے، ایک لقمہ کتنا قیمتی ہے، کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. نعمتوں کی قدر جگائی جاتی ہے، نعمتوں کی قدر کا احساس جگایا جاتا ہے. ورنہ سال بھر تو اللہ معاف کرے کتنے ہمارے اچھی بریانیاں اور نان خلیے اور اچھی چیزیں کوڑا دان میں ہم پھینک دیتے ہیں. کتنی اچھی غذائیں ہیں، ہم کسی جاندار کے منہ تک جانے نہیں دیتے، اس کو ضائع کر دیتے ہیں. کبھی راستے میں پڑا ہوا، کبھی کچرا کنڈی میں پڑا ہوا. کہاں اچھی غذائیں جو غریبوں کو میسر نہیں ہوتی، جو غریبوں کو ملتی نہیں ہے، ویسی اچھی غذائیں کنٹلوں سے لوگ پھینک دیتے ہیں. نعمتوں کی سال بھر ناقدری ہوتی ہے. تو بھوکا رکھ کر رمضان المبارک میں نعمتوں کی قدر کا احساس دلایا جاتا ہے کہ تمہیں معلوم ہو ایک ایک پانی کے گھونٹ کی کتنی قیمت ہے، کتنی قدر ہے اس کی، کتنی بڑی نعمت ہے ایک ایک پانی کا گھونٹ. پانی کو ضائع نہ کیا جائے، کھانے کو ضائع نہ کیا جائے. ایک ایک لقمہ کتنا قیمتی ہے. بھوکا رہ کر جب رمضان میں بھوک لگتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ ایک لقمہ کتنا قیمتی ہے، ایک لقمہ کتنا اہم ہے. اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان دیکھیں تو آپ نے کتنی جگہ پر حدیثوں میں ایک لقمے کا ذکر کیا ہے، ایک کھجور کا ذکر کیا ہے، پانی کے ایک گھونٹ کا، ایک قطرے کا ذکر کیا ہے. کتنی جگہ پر بیوی کے منہ میں انسان ایک لقمہ ڈالتا ہے اس پر صدقے کا ثواب. یہ بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لقمے کا تذکرہ کر رہے ہیں. مسکین وہ نہیں ہے جسے ایک لقمہ، ایک دو لقمے در در پھرائے. مسکین وہ نہیں ہے جسے
ایک دو لقمے در در پھرائے۔ مسکین تو وہ ہے جو غریب محتاج ہونے کے باوجود بھی اپنی زبان سے کسی سے سوال نہ کرے۔ اب دیکھیے اس حدیث میں بھی ایک لقمے کا تذکرہ، دو لقمے کا تذکرہ، یہ بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیثوں میں ایک لقمے کا تذکرہ کیا ہے، پورے کھانے کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ پیٹ بھر کر کھانا، پیٹ بھر کر کھانا، اس کا تذکرہ نہیں ہے، ایک ایک لقمے کا تذکرہ ہے، تاکہ امت کو احساس ہو کہ ایک ایک لقمہ قیمتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ایک لقمے کا بلکہ ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ذرے ذرے کا حساب ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ تعالیٰ کے پاس کنٹل کا اور کلو کا حساب نہیں ہے، ذرے کا حساب ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ چلو کیا ہوا، ایک آدھ کلو پھینک دیا، دو چار روٹی ہم نے پھینک دی، ایک وقت کا کھانا دو چار غریب کھا سکتے تھے، وہ کھانا ہم نے پھینک دیا تو کیا ہوا؟ نہیں، شریعت میں حساب کس کا ہے؟ ذرے کا حساب ہے، ذرے کا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، جو ایک ذرے کے برابر نیکی لے کر آئے گا تو وہ اس کو قیامت کے دن دیکھ لے گا، اور جو ایک ذرے کے برابر برائی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ تو حساب کلو کا اور کنٹلوں کا نہیں ہے، حساب بہت باریک ہے، ذرے ذرے کا حساب ہے۔ کتنے لوگوں کی بخشش اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ وہ معمولی چیز، ایک مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے کسی کو خواب میں دیکھا، نیک آدمی تھا، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جنتی ہے، خواب میں دیکھا تو اس کی بہت بری حالت تھی، وہ عذاب میں جکڑا ہوا ہے۔ تو اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم تو بہت نیک تھے، پھر تمہارے ساتھ یہ عذاب کا معاملہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس نے کیا کہا کہ میں نے کسی کی ایک سوئی لے لی تھی، میں نے اپنے پڑوسی کی ایک سوئی لے لی تھی اور مرنے سے پہلے اس کو سوئی نہیں دی، تو اس وجہ سے مجھے عذاب ہو رہا ہے۔ دیکھیے حساب ایسے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، ایک ایک سوئی کا، ایک ایک ذرے کا، معمولی چیز کا حساب ہوتا ہے۔ معمولی چیز پر بخشش بھی ہو جاتی ہے اور معمولی چیز پر پکڑ بھی ہو سکتی ہے، معمولی چیز پر بخشش بھی ہو جاتی ہے اور معمولی چیز پر پکڑ بھی ہو سکتی ہے۔ تو رمضان المبارک میں بھوکا رکھ کر ہمیں نعمتوں کا احساس دلایا جاتا ہے کہ ہم نعمتوں کی قدر کرنے والے بن جائیں، ایک ایک گھونٹ کی قدر کریں، پانی کے ایک ایک گھونٹ کی قدر کریں، ایک ایک لقمے کی قدر کریں، اس کو ضائع نہ کریں۔ رمضان المبارک میں بھوکا رکھ کر یہ احساس، یہ رمضان کا مدرسہ، روزے کا مدرسہ ہمیں یہ تیسری چیز سکھاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے کیسے بچو، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جہنم سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے سے ہی کیوں نہ ہو۔ اندازہ لگائیں، ایک کھجور کا ٹکڑا، اتنا لقمہ بھی اگر آپ نے ضائع نہیں کیا، کسی غریب کو دے دیا، تو وہ اتنا کھجور کا تھوڑا سا ٹکڑا جہنم کی آگ سے آڑ بن سکتا ہے۔ اندازہ لگائیے، کھجور، پوری کھجور نہیں، بشق تمرہ، کھجور کا ایک ٹکڑا آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے۔ ہم تو سوچتے ہیں کہ چلو 1-2 کلو کھجور خراب ہو گئی تو کیا ہوا، پھینک دو۔ چیزوں کو سڑا دیتے ہیں فریج میں رکھ کر یا ایسے ہی اسٹور کر کے، جمع کر کے کنٹلوں سے، اور کئی کلو ہم ضائع کر دیتے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا نعمتوں کا۔ اللہ رب العزت کی نعمتیں کتنی قیمتی ہیں، ایک ایک چاول کا دانہ کتنا قیمتی ہے، ایک ایک کھجور کا ٹکڑا کتنا قیمتی ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جہنم سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے سے کیوں نہ ہو۔ کھجور کا ایک ٹکڑا بھی ضائع مت کرو، اس کو بھی کسی غریب کے منہ میں ڈال دو، وہ تمہیں جہنم سے بچا سکتا ہے، جہنم سے آڑ بن سکتا ہے۔ تو روزے کا مدرسہ ہمیں تیسری چیز یہ سکھاتا ہے کہ ہم نعمتوں کا احساس پیدا کریں، نعمتوں کی قدر سیکھیں۔ اسی طرح روزے کا مدرسہ ہمیں چوتھی چیز سکھاتا ہے کہ روزہ ہمیں صبر کی عادت ڈلوانے کے لیے ہے، صبر سکھاتا ہے کہ ہم بھوکے اور پیاسے رہ کر صبر کے عادی بنیں، برداشت، قوت برداشت ہمارے اندر زیادہ ہو، برداشت کرنے کی طاقت، ورنہ انسان کے اندر برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ بعض مرتبہ چھوٹی چھوٹی مصیبت پہ انسان بہت بڑا نقصان کر بیٹھتا ہے بے صبری کی وجہ سے۔ تو رمضان، ہر سال 30 روزے، ہر سال 1 مہینے کے روزے رکھوا کر ہر مسلمان کو صبر کا، مشقت کا عادی بنایا جا رہا ہے کہ مشقت کو برداشت کرنا سیکھے، صبر کی عادت ہو۔ صبر کی عادت نہیں ہوتی۔ مصر میں ایک شخص کا واقعہ ہے کہ مصر میں ایک شخص تھا، ایک نوجوان بچہ تھا، اس کے پاس ایک چڑیا تھی، اس کو چڑیا سے محبت ہو گئی۔
چڑیا سے بہت لگاؤ ہو گیا، وہ اس کو دانہ ڈالتا، اس کے پانی کا خیال کرتا، اسے اپنے ساتھ رکھتا، دن بھر اس کے ساتھ گزرتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ رات میں بلی آئی اور بلی نے اس کے پنجرے کو لے کر پانی میں گرا دیا۔ بلی نے اس کو کھانے کی کوشش کی لیکن پنجرے میں تھا وہ، تو ہاتھ نہیں آیا، تو بلی نے اس کو پانی میں گرا دیا۔ تو وہ چڑیا کا بچہ تھا، چڑیا تھی، مر گئی۔ اب صبح جب یہ نوجوان اٹھا، اس نے جب دیکھا کہ میری چڑیا مر گئی ہے، اتنی سی وجہ سے، اتنی سی مصیبت ہے، اب چڑیا کو کیا اہمیت رکھتی ہے، اندازہ لگائیں چڑیا کی کیا اہمیت ہے انسان کی زندگی میں۔ اتنی چھوٹی سی مصیبت پر وہ اتنا صدمے میں چلا گیا کہ اس کے دماغ کا نظام ایسا خراب ہوا کہ پیر پر کھڑے رہنے کی طاقت اس کی ختم ہو گئی۔ اتنی چھوٹی سی مصیبت پر وہ اتنی بڑی مصیبت کا شکار ہو گیا، صبر نہیں کر سکا، صبر کی عادت نہیں تھی، صبر نہیں کر سکا، تو ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ وہ پیر پر کھڑے نہیں ہو پاتا تھا۔ کئی سال علاج کرنے کے بعد اس کو دوبارہ پیر کی طاقت ملی اور وہ پیر پر چلنے کے قابل ہوا۔ تو دیکھیے صبر کی عادت نہیں ہوتی تو انسان ایک چڑیا کے مرنے سے اتنا پریشان ہو جاتا ہے اور اتنی بڑی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک میں 12 گھنٹے، 13 گھنٹے، 10 گھنٹے، 14 گھنٹے بھوکا پیاسا رکھ کر صبر کی عادت ڈلوائی جاتی ہے کہ انسان کو، مسلمان کو صبر کی عادت رہے تاکہ وہ مصیبتوں کو جھیل سکے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ چھوٹی چھوٹی مصیبت، بعض مرتبہ آج کل کتنے لوگوں کے بارے میں اللہ معاف کرے سننے میں آتا ہے کہ کلو 2 کلو شکر پر وہ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، چند کلو شکر پر یا ایک گھر کے خاطر، دنیا کی تھوڑی سی چیزوں کے خاطر وہ مصیبتوں کو برداشت نہیں کر پاتے تو اپنا ایمان بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو رمضان کا مدرسہ، روزے کا مدرسہ ہمیں چوتھی چیز یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں صبر کی عادت ہو، برداشت کی عادت ہو، ہمارے اندر برداشت ہو تاکہ ہم مصیبتوں کو آسانی سے سہ سکیں، اللہ کا حکم سمجھ کر، اللہ کی مرضی سمجھ کر مصیبتوں کو سہیں اور اس پر اجر و ثواب کمائیں، اس پر جنت کمائیں، کیونکہ صبر پر جنت ہے، صبر پر اللہ کی معیت ہے، اللہ کا ساتھ ہے۔ تو رمضان کے مدرسے سے چوتھی چیز یہ سکھائی جاتی ہے، روزے کے مدرسے سے چوتھی چیز یہ سکھائی جاتی ہے کہ ہمیں صبر کی عادت ہو، صبر کی عادت پڑے، برداشت کرنے کی عادت ہو۔ اسی طرح پانچویں چیز رمضان کے مدرسے سے، روزے کے مدرسے سے یہ سکھائی جاتی ہے کہ ہمارے اندر ہم سب کو ایک نگاہ سے دیکھنے والے بن جائیں۔ سب ایک ساتھ بھوکے رہتے ہیں، سب ایک ساتھ پیاسے رہتے ہیں اور سب ایک ساتھ روزہ کھول دیتے ہیں، ایک ساتھ سب کا، پوری امت کا روزہ شروع ہوتا ہے اور ایک ہی ساتھ سب کا روزہ ختم ہوتا ہے۔ یہ جیسے نماز میں ہے، جیسے حج میں ہے، نماز اور حج میں بھی پوری امت کو اجتماعیت سکھائی جاتی ہے کہ سب ایک ہیں، مسلمانوں میں اونچ نیچ نہیں ہے، مالدار الگ، غریب الگ، اونچے خاندان والے الگ، نیچے خاندان والے، یہ اونچ نیچ نہیں ہے، ذات پات برادری کا فرق یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں سب ایک جیسے ہیں، سارے مسلمان، امیر ہو غریب ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، یا پڑھے لکھے ہو ان پڑھ ہو، جو بھی ہے سب مسلمان ایک جیسے ہیں۔ رمضان یہ بھی سکھاتا ہے، روزے سے یہ بھی سکھایا جا رہا ہے کہ ہم اپنے اندر یہ جو فرق پیدا ہو چکا ہے کہ میں مالدار ہوں، میں خوبصورت ہوں، میں دوسروں سے اچھا ہوں، میں مالدار ہوں اس لیے میں دوسروں سے اچھا ہوں، میں عقل مند ہوں اس لیے میں دوسروں سے اچھا ہوں، میرا خاندان اونچا ہے اس لیے میں دوسروں سے اچھا ہوں، یہ عادت ہمارے اندر سے ختم ہونی چاہیے۔ ہم سب ایک جیسے ہیں، پورے مسلمان ایک جیسے، ایک ساتھ ہم سحری کرتے ہیں، ایک ساتھ بھوکے اور ایک ساتھ ہمارا روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ سب مسلمان ایک جیسے ہیں، جیسے نماز میں سکھایا جا رہا ہے، نماز کی صفوں میں سب ایک ہی جیسے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حج میں سکھایا جاتا ہے کہ سارے امیر غریب سب ایک ساتھ ایک ہی کام کرتے ہیں، تو روزے میں بھی یہی پیغام دیا جاتا ہے کہ سب مسلمان ایک جیسے ہیں، کوئی اونچ نیچ نہیں، کوئی اپنے آپ کو برتر نہ سمجھے، کوئی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، سب کے سب ایک جیسے ہیں۔ تو رمضان کے مدرسے سے یہ 5 چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ رمضان ہمیں یہ 5 چیزیں سکھاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔